الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور آج ہم لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ بیانات آپ سب کے سامنے رکھیں گے۔ سامعین، لیلۃ القدر کی رات کتنی بڑی رات ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، آج ہمارا اسی پر بیان ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم درود شریف کی فضیلت سن کر آگے بڑھیں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی حضور فرما رہے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا جنت میں ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلتیں ہیں درود شریف کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ سامعین، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے اس سب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی متعدد شرافاتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بالآخر بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، جو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس پہ صغیرہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے یا شب معراج میں عبادت کرے یا شب برات میں عبادت کرے تو صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کی بات ہے، کبیرہ گناہ کی نہیں بات ہے۔ اور کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ صدق دل سے توبہ نہ کر لے اس گناہ سے۔ اگر بندہ صدق دل سے اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آگے سے مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین، اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ پاک ہی جانے یا اس کے بتائے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانے کی اس کے علاوہ اور کتنا ہے۔ بالآخر حدیثوں میں اتنا ہی آیا ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک صف کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ہی عطا کی گئی ہے۔ یعنی یہ رات پچھلی امتوں میں کسی کو نہیں ملی، یہ ہمارے نبی کا فضل ہے، یہ ہمارے نبی کا کرم ہے، آپ کا صدقہ ہے کہ یہ رات صرف ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس رات کی فضیلت میں قرآن پاک کی ابھی ایک سورت میں نے تلاوت کی۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے سب قدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ کیا سب قدر ہے؟ سب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شامعین، مفسرین کرام سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل فرمایا۔ یعنی لیلۃ القدر میں ہی قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا، اور پھر 23 برسوں کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شینِ اطہار پہ نازل کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے میری امت کو سب قدر عطا کی ہے، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یعنی یہ رات صرف خاص الخاص امت محمدیہ کے لیے ہی ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی سب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت برکت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر تھوڑا غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو یہ رات بڑی فضیلت اور برکت والی ہے۔ یہ حضرت سمعون کون تھے؟ ذرا ان کا واقعہ آپ غور سے سن لیں کہ حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ ملتا ہے، اور اس کا بیان اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دیں۔ افسوس دنیا اور دولت کی لالچ میں آ کے اس بے وفا بیوی نے ایسا ہی کرا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں میں باندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ اس بے وفا بیوی نے جھوٹ مٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، اور بات کو رفع دفع کر دی۔ لیکن
وہ موقع کے طاق میں رہتی تھی کہ کبھی تو موقع ملے، تو بالآخر ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو ظالمہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ اب بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر بھی مکاری سے کام لیتے ہوئے بات دہرا دی کہ میں نے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آزما رہی تھی۔ لیکن اسی دوران گفتگو حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا، یعنی ظاہر کر دیا، اور فرمایا مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر کر ہی نہیں سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال، یعنی میرے سر کے بال ہی ایسے جو مجھ پر اثر کر سکتے اور دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ جب اس نے وہ ساری بات سن لی اور سمجھ گئی تو اسے دنیا کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا تھا، آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کے ان 8 گیسوؤں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہاں ایک بات خاص کر سنیے کہ یہ اگلی امت کے بزرگ کا قصہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان یعنی پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا اب حرام ہے، یہ پہلے کی شریعت میں جائز تھا، لہٰذا اب کی شریعت میں جائز نہیں ہے، تو کوئی یہ قصہ سن کے بالوں کو اتنا لڑکیوں کی طرح بڑھانا نہ شروع کر دے۔ بالآخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب آپ آنکھ کھلی تو آپ نے خوب زور لگایا لیکن نجات نہیں ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدبخت اس بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے اس بندھنوں سے توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون ماں چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ لہذا اللہ پاک نے ان کی دعا فوراً قبول کی، انہیں قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخش دی۔ تو یہ وہی حضرت سمعون ہے جن کے بارے میں یہ روایات ہے کہ وہ 1000 سال اس طرح اللہ کی عبادت انہوں نے کی تھی کہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ جنگ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس امت محمدیہ پر کتنا احسان کیا کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ اگر ہم اس رات میں قیام کریں تو حضرت سمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم پر کیسا عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لے تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لے۔ مگر افسوس ہمیں شب قدر کی قدر ہی کہاں۔ ایک صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تو تھے جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش سے مل گیا۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی، مگر افسوس ہم نے نہ قدر ہی رہے، اور ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی ہی نظر کر دیتے ہیں، اور اسے ہم ایک دم غفلت میں ہی گزار دیتے ہیں۔ نہ ہمیں اس کے رات کی کچھ قدر ہے، نہ ہم اس عبادت اس میں کچھ کرتے ہیں۔ سامعین، یہ رات ہر طرح سے خیریت و سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ رات اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں یہ رات سانپ، بچھو، آفات و بالیات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہے۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات میں سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔
تو ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ ہے، جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کے بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھلتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ لہذا صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اللہ پاک نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے، اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگ کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں جو اس پاک رات میں، اس افضل والی رات میں بھی نہیں بخشے جاتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، پہلا وہ کہ ایک تو عادی ہو شراب کا، یعنی جو شراب پیتا ہو، اس کی بخشش بلا توبہ جب تک وہ نہ کر لے کہ یا اللہ میں اس کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا والدین کے نافرمان۔ تیسرا قطع رحمی کرنے والے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے۔ اور چوتھا وہ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے، جو ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں، جو تعلق توڑتے ہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں جو جب تک توبہ صدق دل سے نہ کر لیں، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ تو اس پہ مفسرین صحیح حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 صفحہ 210 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا ہے اور مجھے بھلا دی گئی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی گئی، اب وہ ہوا ہی نہیں نہ کرے گی۔ تو معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سب راتوں میں آپس کی دشمنی بھلا کر آپس میں محبت بڑھائیں اور اس رات میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سامعین، مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، مگر افسوس اب کون کس کو سمجھائے۔ آج تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ صرف اس قول ہی پر اکتفا نہیں، اب تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست اندازی، اس کے بعد چاقو بلکہ گولیاں تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ مگر افسوس آج کل بعض مسلمان کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور بلوچ کمیٹیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کو گلا کاٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی املاک و اموال کو آگ لگا رہے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسلی اور لسانی فرق کے بنا پر محض آرائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان تو یہ ہے کہ مومن کی تو مثال
ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک اعضاء کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کو تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یعنی اس شاعر نے فرمایا کہ کہیں شریر میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے، اور کس طرح اس سارے درد کو آنکھ سمجھتی ہے اور ہمدرد سمجھتی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم گساری کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے اور لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ اس رات میں جھگڑا نہ کریں اور عبادت میں مشغول رہیں، اور آپس کی دشمنی بھلا دیں اور قطع تعلق ہرگز نہ کریں۔ یہ حضور نے فرمایا سب سے بڑا ہلاک کرنے والا چیز ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، اور حضور فرماتے جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ان سب سے بچے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان سب سے بچنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور سب قدر کی رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔